وہ سلائڈ شیئر ہو گئی. اوکے، سو آج ہم نے HTML کا بیسک انٹروڈکشن دیکھنا اور دیکھنا ہے اس کے بوائلر پلیٹ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، HTML کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ٹیگز اور ایٹریبیوٹس کے بارے میں دیکھیں گے، اور لاسٹ میں ہم اس کے ڈفرینٹ ٹیگز کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. سو فرسٹ ہم انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. HTML بیسیکلی جو ہمارا ویب پیج ہوتا ہے اس کے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتا ہے، کہ جیسے اس کا ہیڈر ہوتا ہے، فوٹر سیکشن ہوتا ہے، اس کی مین باڈی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ ہم جو اس میں ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر پکچرز شو ہوتی ہیں یا ٹیکسٹ شو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے ایک پوری ویب سائٹ کا اسٹرکچر شو ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم HTML کے ڈفرینٹ ٹیگس کے تھرو ڈسپلے کرواتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ پکچرز میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ویکیپیڈیا کا ہے، اس میں ویب سائٹ کا ہیڈر ہے، وہ جس طرح سے یہاں پر مینشن ہے ہیڈر ٹیگ، HTML کے ہیڈر ٹیگ کے تھرو ہم اس کا ہیڈر ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی مین باڈی، وہ اس کے لیے بھی ڈفرینٹ HTML کا ٹیگ ہوتا ہے. ہر چیز جو ہم اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے براؤزر میں کسی بھی ویب پیج کے اوپر، وہ کوئی نہ کوئی HTML کا ٹیگ یوز کر کے ڈسپلے کروائی جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ HTML کے ڈفرینٹ ٹیگز اور اس کے ایلیمنٹس میں کیا ڈفرینٹ ہے. جب بھی ہم اس طرح سے HTML کا کوئی بھی ٹیگ دیکھتے ہیں تو اس کی 3 ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. ایک ٹیگ، ایلیمنٹ، تھرڈ اس کا ایٹریبیوٹ. ٹیگ بیسیکلی جو ٹیگ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ٹیگ بولیں گے. فار ایگزامپل، اگر ہم نے اسکرین پہ پیراگراف شو کروانا ہے اپنے ویب پیج کے اوپر، ہمارے بلاگ کی ویب سائٹ ہے، ہم نے اس میں پیراگراف شو کروانا ہے، تو پیراگراف شو کرنے کے لیے P ٹیگ یوز ہوتا ہے. تو P کا اسٹارٹنگ ٹیگ جو ہوگا اور کلوزنگ ٹیگ، اس کو ٹیگ بولیں گے. اور جو پورا یہ کلوز کرے گا، جس کے اندر پورا ٹیکسٹ اس کا آئے گا، یا اس کے اندر ہم امیجز شو کروا رہے ہیں یا لنکس وغیرہ شو کروا رہے ہیں، اس سارے کو ہم ایلیمنٹ بولیں گے. اور لاسٹ پہ اس کے ایٹریبیوٹس جو ٹیگ کے اندر ہم ڈفرینٹ اس کی لنکس، فار ایگزامپل اگر ہم شو کروا رہے ہیں تو لنک کا پاتھ کیا ہوگا، یا امیج شو کروا رہے ہیں اگر تو اس کا سائز کیا ہوگا، امیج کا سورس کون سا ہوگا. یہاں ہم نے یہ پیراگراف ٹیگ یوز کیا ہے، اس میں اب ہم نے اگر اس کی اسٹائلنگ ڈیفائن کرنی ہے، اسٹائل ٹیگ ایڈ کرنا، اسٹائل اس کا ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے، یہاں اس کی فونٹ چینج کرنا ہے، ہائٹ چینج کرنی ہے، وہ بیسیکلی اس کے اندر ادھر P ٹیگ کے اندر ایٹریبیوٹ آئے گا. اس چیز کو جہاں پہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پورے ٹیگ کی فنکشنالٹی کو، اس کا پاتھ، اس کا سورس، یا پھر اس کے بارے میں جو ڈسکرپشن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، اس کو اس کا ایٹریبیوٹ بولیں گے. اوکے، اب جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سیلف کلوزنگ ٹیگز اور پیئرڈ ٹیگز. جس طرح سے یہاں پہ یہ P ٹیگ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہے، تو یہ پیئر ٹیگ ہوگا. اور امیج ٹیگ اسٹارٹ ہو رہا ہے پر اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے، تو ٹیگز ہوتے ہیں ان کو ہم سیلف کلوزنگ ٹیگز بولتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلز میں مینشن کی ہوئی ہیں میں نے. امیجز، جیسے ابھی امیج کا میں نے بتایا کہ امیج ٹیگ کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا، وہ جو امیج ٹیگ اسٹارٹ ہوتا ہے اسی کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں، اور کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا، وہ اسی کی کلوزنگ بریکٹ آ جاتی ہے. HR ٹیگ بیسیکلی جب آپ کہیں پہ بھی ویب پیج پہ ہاریزونٹل لائن دیکھتے ہیں تو وہ ہاریزونٹل لائن جو ہے وہ بیسیکلی اس ٹیگ کے تھرو ڈسپلے کروائی جاتی ہے. اسی طرح سے HR ٹیگ کی طرح ایک اور ٹیگ بھی ہوتا ہے BR ٹیگ، وہ بھی سمپلی اسی طرح ہوتا ہے BR ٹیگ HR ٹیگ کی طرح، اور وہ جو ہے وہ ایک ایمٹی اسپیس، ایمٹی لائن شو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ٹیگ ہے لنک. لنک بیسیکلی جب بھی ہم کسی ویب سائٹ پہ کوئی اس کی اسٹائلنگ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرنل CSS کی فائلز ہوں اور ہم نے انکلوڈ کرنا ہے اس کے اندر.
ہم نے اسے اپنی HTML کے کوڈ کے اندر انکلوڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم لنک ٹیگ یوز کرتے ہیں. اس میں بھی بیسیکلی پاتھ ڈیفائن کرتے ہیں اس کا، کہ ہماری جو اسٹائل کی فائل ہے اس کا پاتھ کیا ہوگا، اور اس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا، وہ سیم ٹیگ کے اندر ہی ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے پیئر ٹیگس. ان ٹیگس کو ہم ابھی یوز بھی کریں گے، ان کی ساری ورکنگ سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے یہ ساری ورکنگ کریں گے ٹیگ. نیکسٹ ہے پیئر ٹیگس. پیئر ٹیگس پی ٹیگ جس طرح سے ہم نے دیکھا ابھی، اسٹارٹنگ ٹیگ بھی ہوگا اور کلوزنگ بھی ہوگا. اور ایج ٹیگ یہ بیسیکلی ہیڈنگس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، 6 لیولز ہوتے ہیں اس کے. جس طرح سے یہ ابھی آپ کو یہ ہیڈنگ شو ہو رہی ہے، یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ H1 ٹیگ کے ساتھ شو ہوگی. یہ فل مطلب اس کے فونٹ زیادہ ہوگا. اور اگر ہم نے اسمال کرنا ہے اس کا فونٹ سائز، پر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہیڈنگ کی طرح ہی بولڈ شو ہو اسکرین پہ، تو ہم اس کا ایک کم کر دیں گے، H2 کر دیں گے، H3 کر دیں گے. اسی طرح سے ہم نے جس طرح سے لیول کی ہیڈنگ ہوتی ہے اس طرح سے ڈسپلے کرواتے ہیں. فار ایگزامپل یہ مین ہیڈنگ ہے اور یہ اس کے سب ہیڈنگ آ رہی ہے اس کی، اور یہ نیکسٹ اس کی سب ہیڈنگ کے اندر پوائنٹ ہے. تو ہم اس کو جب اسکرین پہ ڈسپلے کروائیں گے ویب پیج میں ہمارے، تو ہم H1 ٹیگ یوز کریں گے. اس کو ڈسپلے کروائیں گے ہم H2 ٹیگ یوز کر سکتے ہیں یا H3 ٹیگ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ والے جو ہمارے پوائنٹس آ گئے ہیں سب ہیڈنگ کے اندر، ان کو ہم بولڈ کر کے شو کروا سکتے ہیں بی ٹیگ کے ساتھ. یہ نیکسٹ بی ٹیگ مینشن ہے یہاں پہ. نیکسٹ آگے HTML کی بولر پلیٹ. مطلب HTML کا اس میں ہم دیکھیں گے اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور جو ہم ٹیگس اس کے اندر یوز ہوتے ہیں مین اس کے اسٹرکچر میں، وہ اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ والا جو اس کا ٹیگ ہے، HTML کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں. کرنٹلی جو ورژن چل رہا ہے وہ HTML5. تو یہ والا جو ٹیگ ہے، یہ ڈاکومنٹ ٹائپ HTML، یہ بیسیکلی HTML5 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس سے براؤزر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ HTML5 ورژن کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے. نیکسٹ والا ٹیگ اسی طرح یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا لینگویج اور ڈسپلے کرواتا ہے. یہ مطلب براؤزر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ HTML جو لینگویج ہے اس کا ڈاکومنٹ ہے. نیکسٹ ہمارا ہیڈ ٹیگ ہے. اس کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ براؤزر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. باڈی ٹیگ ہوتا ہے وہ جہاں ہم براؤزر پر چیزیں ڈسپلے کر، وہ سارے ٹیگز مینیج کر کے وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باڈی ٹیگ کے اندر مینیج ہوتی ہیں. اب ہیڈ ٹیگ کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو یونیورسل کریکٹر سپورٹ ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈیوائس کا ویو پورٹ. یونیورسل کریکٹر سپورٹ کیا ہوتی ہے، جس طرح سے ہم اکثر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہو کوئی، تو وہ ڈفرینٹ لینگویج میں ہوتی ہے. تو جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ براؤزر کے اوپر اس طرح ادھر ٹاپ پہ ہی آپشن آ جاتا ہے ٹرانسلیٹ کا. جو لینگویج میں ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے وہ آپشن ہوتا ہے، اور ساتھ جو ہماری براؤزر کی لینگویج ہوتی ہے انگلش، اس کا آپشن آتا ہے. تو اگر ہم یہ بیسیکلی اسے بتاتا ہے کہ ورلڈ وائڈ جتنے بھی یوزر ہیں وہ کر پہ ہیں اگر وہ کسی بھی لینگویج میں، تو وہ بائی ڈیفالٹ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے ویو پورٹ. بیسیکلی جو ہم رسپانسو بناتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو، اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ٹیگ. اس کے بعد جب ہم CSS میں یا پھر بوٹ اسٹریپ کے تھرو اپنی ویب سائٹ کو رسپانسو بناتے ہیں تو یہ بیسیکلی اسے ریپرزینٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹائٹل. کسی بھی ویب پیج کا جیسے یہ یہاں پہ ٹائٹل شو ہو رہا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ، یہ ہماری ویب سائٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے. جو ہم ٹائٹل ٹیگ کے اندر چیز ڈسپلے کرواتے ہیں وہ ہماری یہاں پہ ہمارے ٹیب کے اوپر شو ہوتی ہے، ہیڈ جو اس کا ہوتا ہے اس کے ٹاپ ہیڈنگ میں. نیکسٹ والا اس کے بعد اندر نیکسٹ ہمارے پاس لنک ٹیگ آ جاتا ہے، جو ہم نے پیچھے اس میں دیکھا ہے سیلف کلوزنگ ٹیگ کے اندر. یہ لنک ٹیگ اس میں بیسیکلی ہم CSS فائلز انکلوڈ کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے پاس جو جن کو ہم نے ریفر کرنا ہے اپنی ایکسٹرنل فائلز کو اسٹائلنگ سے ریلیٹڈ، یا کوئی بھی JS کی
ریسورسز میں جی ایس کے لیے اسکرپٹ ٹیگ یوز ہوتا ہے، اور جو اسٹائلنگ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہیڈ ٹیگ کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب براؤزر اسے ایگزیکیوٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو یہ اسٹارٹنگ لائن سے اسٹارٹ ہوتی ہے، فرسٹ لائن سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے لاسٹ تک جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسٹائلنگ کو اپنی فار ایگزامپل ہم باڈی ٹیگ کے لاسٹ پہ دے دیتے ہیں پی ٹیگ کے بعد، تو جب براؤزر اسے رن کرے تو یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی اور پی ٹیگ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ اسٹائلنگ لوڈ ہوگی۔ تو پہلے جب ہمارے پاس ویب وہ بالکل پریزنٹیبل فارم میں نہیں ہوگی، جب اس کی اسٹائلنگ لوڈ ہوگی پھر وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی، اس لیے اسٹائلنگ جو ہے وہ ہم ہیڈ ٹیگ کے اندر یوز کرتے ہیں۔ اور جو جے ایس کے ٹیگز ہوتے ہیں وہ پوری ویب سائٹ کے اسکرپٹ ٹیگ ہوتا ہے، جس میں جے ایس کی فائل آ جاتی ہے، ایجیکس آ جاتی ہے، جے کیوری، کچھ بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی باڈی ٹیگ کے لاسٹ پہ آتی ہیں تاکہ پیج ہمارے پاس لوڈ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم نے فنکشنالٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہے جب ہمارے پاس پورا پیج ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس باڈی ٹیگ ہے، باڈی ٹیگ بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ٹائٹل ڈسپلے کروائے گا، ٹائٹل ٹیگ جو یہاں پہ مینشن ہے، اور جو ہمارے پاس باڈی ٹیگ آ رہا ہے وہ یہ سارا جو براؤزر کا یہ اپنے ویب پیج کی یہ جو چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہم باڈی ٹیگ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈسپلے، جس طرح سے یہ نیو بار ہے تو یہ چیز ہم ڈسپلے کروائیں گے، ساری چیزیں مینشن کرتے ہیں باڈی ٹیگ کے اندر۔ اور باڈی ٹیگ بھی پیئر ٹیگ ہوتا ہے، اس کا اوپننگ ٹیگ، کلوزنگ ٹیگ، اور ایچ ٹی ایم ایل کا بھی اسی طرح سے کلوزنگ ٹیگ لاسٹ پہ ہے۔ نیکسٹ ہیں اس کے بیسک ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز اور اس کی ٹیکسٹ فارمیٹنگس۔ اب میں نے آپ کو بھی بتایا ایچ ٹی ایم ایل کی بوائلر پلیٹ کے بارے میں، اس کو ابھی ہم ان ٹیگز کو جو اس کی بیسک ٹیگز یہاں پہ مینشن ہے یہ میں آپ کو امپلیمنٹ کر کے اس کی پوری پراپر ورکنگ بتاتی ہوں۔ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی ایس کوڈ یوز کریں گے۔ وی ایس کوڈ آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں گوگل سے، آپ نے تو فرسٹ پہ اس کی آفیشیل وی ایس کوڈ کی، اس کو آپ نے سمپلی اپنی سسٹم کے اکارڈنگ جو بھی آپ کے سسٹم سپورٹ ہے یہاں پہ وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا اور اس کو سمپلی آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا اور انسٹال ہو جائے گا۔ انسٹال ہونے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس ویو آئے گا، یہاں پہ یہ فولڈرز اس طرح سے نہیں ہوں گے، اس کو آپ نے بیسیکلی اوپن کرنے کے لیے سارا ایمٹی ویو آئے گا، آپ نے ڈائریکٹلی یہاں سے فولڈر اوپن کرنا۔ اوکے، میں وی ایس کوڈ کا بتا رہی تھی، وی ایس کوڈ کو سمپلی ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جب وہ انسٹال ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کی بلینک ونڈو شو ہوگی، آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی فولڈرز وغیرہ کچھ بھی اوپن نہیں ہوگا، یہاں آ رہا ہوگا اوپن فولڈر کا، آپ ڈائریکٹلی وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر آپ سمپلی یہاں سے فولڈر کر کے اس فولڈر کو آپ سلیکٹ کریں گے اور اوپن کر لیں گے۔
اب جب وہ فولڈر آپ نے یا کوئی نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے تو آپ نیو فولڈر کریٹ کر کے اسے یہاں پہ اوپن کر لیں. بیسیکلی ایک اچھی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک فولڈر کے اندر اپنی ساری فائلز، سارے جو بھی ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹاسک ہوتے ہیں اس کو ایک فولڈر میں آرگنائز کر کے رکھیں. تو جب ہم فولڈر کریٹ کر لیں گے سمپلی یہاں سے آپ فائل کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر نیو فولڈر کوئی کریٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے یہ فائل ابھی کریٹ کی تھی، نیو فائل کریٹ کریں گے. اب آپ نے دیکھے میں نے یہاں پہ index.html فائل کا نام رکھا ہے. اب بیسیکلی فائل کا نام تو ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے table.html. یہ فارم اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم فارم ڈاٹ رکھ سکتے ہیں. جب بھی ہم نے اسے رن کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوسٹنگ پہ یا سرور پہ رن کرتے ہیں، جب ہم اسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو، تو سب سے پہلے جو بائی ڈیفالٹ فائل جو ایکسیس ہوتی ہے وہ انڈیکس فائل ایکسیس ہوتی ہے. اسی لیے جب بھی فرسٹ فائل کریٹ ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو اس کا نام انڈیکس ہی رکھا جاتا ہے. چاہے وہ PHP کی فائل ہو، کوئی بھی فائل ہو، اس کو انڈیکس سے ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہی ایکسیس ہوتی ہے. اب جو ہم نے HTML کی بات لکھی ہے اس کو آپ اگر خود لکھنا اسٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ اس میں کافی ٹائم لگے گا. سمپلی اس کو آٹو انٹر کرنے کے لیے شفٹ اور 1 کلک کریں گے اور انٹر پریس کریں گے تو جو ہماری بوائلر پلیٹ تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے خود سے. اب جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ہمارے پاس ٹیگ تھا ٹائٹل ٹیگ. اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنی ویب پیج کا نیم دیتے ہیں، اس کو سیو کریں گے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. بیسیکلی میں نے یہاں پہ اس کے لیے لائیو سرور کی ایڈ کی ہے. ایکسٹینشن VS کوڈ میں اسی لیے آپ کو یوز کرنا. اس میں ڈفرینٹ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں جن سے ہماری ورکنگ فاسٹ ہو جاتی ہے کافی اور ایزی رہتا ہے ہمارے لیے. کوئی مطلب شارٹ کٹس اس میں کافی ٹھیک ہوتے ہیں. ہم نے فار ایگزامپل ڈپلیکیٹس کرنی ہے یا اس کے سجیشنز وغیرہ ہیں یا ہم نے لائیو سرور ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں ایزیلی آ جاتی ہیں. یہ والی میں نے ایکسٹینشن انسٹال کی ہوئی ہے لائیو سرور کی. اسے بیسیکلی جب بھی ہم کوئی چینجز کرتے ہیں وہ ہمیں بار بار ریفریش نہیں کرنے پڑتے. اب اسے دیکھتے ہیں ایج ٹیگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ ہماری ہیڈنگ ڈسپلے ہو گئی اور اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا تھا فرسٹ پروجیکٹ، وہ بھی ڈسپلے ہو گئی. یہ جو میں ایکسٹینشن آپ کو بتا رہی ہوں اس کا میں یوز آپ کو بتاتی ہوں. ہم نے P ٹیگ لیا اور یہ ہم نے اس کے اندر ایک پیراگراف ایڈ کر دیا. اسے ہم نے سیو کیا. تو جب ہم براؤزر اوپن کریں گے اس کو ریفریش کریں گے پھر ہمارے پاس چینجز ہوں گے. تو جب ہم اس کو لائیو سرور کے تھرو رن کریں گے تو ہمیں بار بار پیج کو ریفریش نہیں کرنا پڑے گا. اب ہم اس میں پھر سے ایڈ کرتے ہیں. ہولڈ کیا وہ یہاں پہ شو آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو گیا، اسے ریفریش نہیں کرنا پڑا. اور جو اوپن کیا تھا اسے ریفریش کریں گے تو پھر شو ہوگا. تو یہ بیسیکلی جو ٹائم ہے وہ اس سے کافی سیو ہوتا ہے. اوکے یہاں پہ ہم نے ابھی تک دیکھیں ہیڈنگ ٹیگس، پیراگراف ٹیگس، لنکس جو ہم نے نیویگیشن کے لیے ہوتی ہیں ہر ویب سائٹ کے ہوتی ہیں نیویگیشن.
ان کو کس طرح سے ہم پاتھ اسائن کرتے ہیں، امیجز اس کے اندر ہم کس طرح سے پاتھ اسائن کریں گے، اس کے ایٹریبیوٹس، یہ آرٹ ایٹریبیوٹ ہم امیج میں کیوں یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم یہاں پہ implement کرتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ یہاں پہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ بھی مینشن ہے۔ تو ٹیکسٹ فارمیٹنگ بیسیکلی جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ میں دیکھتے ہیں کوئی چیز ہائی لائٹ یا بولڈ کی، یہ جس طرح سے یہ ہمارے پاس ورڈ ہیں اس کے X64، تو ان کو بیسیکلی ہم اس کے انڈر لائن اگر ہم نے کرنا ہے تو انڈر لائن ٹیگ سے شو کریں گے، اور ہائی لائٹ کرنا ہے تو وہ مارک کا ٹیگ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ابھی میں نے یہاں ٹیگ یوز کیا اور یہ ٹیکسٹ بولڈ کیا، اب ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہوگا۔ اسی طرح سے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنے کے لیے یو ٹیگ یوز ہوتا ہے۔ اب اگر ہم فار ایگزامپل پہ ایک لسٹ ڈسپلے کروانی ہے جو ہمیں نیویگیشن میں ہیلپ کرے ڈفرینٹ پیجز کی، تو یہاں پہ ہم باڈی ٹیگ ایچ ریف جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس میں ہم لنک کا پاتھ کریں گے، اور یہاں پہ ہم وہ ٹیکسٹ ڈیفائن کریں گے جس کے ایک پیج سے دوسرے پیج پہ موو ہوں گے۔ یہاں پہ ہم کر لیں گے contact، اور یہاں پہ میں نے فائل کا پاتھ دے دیا کہ کس فائل پہ جائے گا، کانٹیکٹ پہ کلک کرنا۔ اسی طرح سے ہم اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس، ہم نے لنکس کے اوپر ڈفرینٹ اس کے ایٹریبیوٹس اپلائی کرنے، فار ایگزامپل وہ نیو ونڈو میں اگر ہم چاہ رہے ہیں وہ اوپن ہو، سیم ونڈو میں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں بلینک۔ ٹارگٹ بلینک یہ بیسیکلی کیا کرے گا، ہمارا جو پیج ہے اس کو ڈفرینٹ ٹیب میں اوپن کرے گا براؤزر کے۔ HTML ٹیگ، یہ جو ہمارے پاس HTML ٹیگ ہے یہ ہمارے پاس لینگویج ڈیفائن کرتا ہے۔ براؤزر جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے فائل کو، براؤزر کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے پاس HTML کی فائل ہے جس سے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے CSS کی فائل رکھی ہے تو CSS کی فائل میں بھی اسے اس کی سنٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ CSS کی فائل ہے۔ تو یہ بیسیکلی براؤزر کو بتاتا ہے کہ HTML کی فائل جو ہے وہ اس ٹائم رن ہو رہی ہے۔ ہم لنکس یہ تھے، ان دونوں لنکس کا بھی آپ کو ڈفرینس پتہ چلے گا۔ ایک ہم نے کانٹیکٹ کی لنک رکھی ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس پیج اسی ٹیب کے اندر ڈسپلے ہوگا، اور یہ والا جو ہے وہ یہاں پہ ایک نیو ٹیب اوپن ہوگا اور اس کے اندر ڈسپلے ہوگا، سیم ٹیب کے اندر ہمارا ٹیبل ڈسپلے ہوگا۔ یہ ہمارا نیو ٹیب اوپن ہوا اور اس کے اندر جا کے ہمارا اوپن ہوا،
بیسیکلی اس کا یہ یوز ہوتا ہے جو ہم ٹارگٹ پلان یوز کرتے ہیں. نیکسٹ امیج ٹیگ کو دیکھتے ہیں ہم. امیج ٹیگ میں بھی اس کے ایٹریبیوٹس 2 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اس کا سورس جس میں ہم اس کا پاتھ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی امیج جو ہے وہ شو کرنی ہے, اور آرٹ میں ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. بیسیکلی آرٹ میں جب ہم امیج کو ڈسکرائب کرتے ہیں یہاں پہ ہم ڈسکرپشن ایڈ کرتے ہیں جب براؤزر اسے جو ہے رن کرتا ہے, اور اگر اسے امیج نہیں ملی تو ہمیں بیسیکلی یہ ڈسکرپشن شو ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی جو امیج ہے اس میں ایشو آ رہا ہے. یا پھر اس کے ایک اور فنکشنالٹی یہ ہوتی ہے جب ہم ریڈرز یوز کرتے ہیں براؤزر تو وہ یہ امیج کو جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں. وہ امیج کا یہ جو آل ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں. یہ ابھی یہاں پہ میں نے امیج کا پاتھ ڈیفائن نہیں کیا, تو جو میں نے آل ٹیکسٹ میں اس کی ڈسکرپشن ایڈ کیا وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم اس کا پاتھ ڈیفائن کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس کی امیج ہوگی. اب یہ امیج کافی بڑی ہے. اس کے اندر اسی ٹیگ کے اندر سائز, اس کی جو وڈتھ ہے, اس کی ہائٹ ہے, وہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سی ایس ایس کے تھرو بھی ہم یہ کر سکتے ہیں, پر ابھی ہم صرف ایچ ٹی ایم ایل کے تھرو ہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. یہ ہمارے امیج نے جو اپنا 50% سائز لے لی. اب اگر ہم اسے یہاں پہ 100 کر دیں تو یہ جو امیج کا اوریجنل سائز ہے امیج اس سائز میں شو. ہم نے اس کا سائز نہیں اسے اسائن کیا تھا, بتایا نہیں تھا ہم نے امیج ٹیگ کو کتنا سائز, تو اس نے امیج کو ایکسپینڈ کر دیا تھا جو اس کی میکسیمم لینتھ تھی وہاں تک. تو یہاں پہ ہم نے اسے بتا دیا کہ وڈتھ اس کی 100% ہوگی اور ہائٹ بھی اس کی 100% ہوگی. تو امیج کا ڈیفالٹ سائز ہے وہ اس سائز میں امیج ہمارے پاس ڈسپلے ہوگا. اب نیکسٹ ٹیگ بیسیکلی ہمارے پاس ہے لسٹ کا ٹیگ. لسٹ ڈفرنٹ ٹیگز یوز ہوتے ہیں. اس کے لسٹ اگر ہمارے پاس ہو تو لسٹ کے اندر اس کی لسٹ آئٹمز ہوتی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ڈفرنٹ ٹیگز کے تھرو ہم ڈسپلے کرواتے ہیں. ایل آئی ٹیگ لسٹ آئٹم کو شو کرتا ہے. اب ہمارے پاس 2 ٹائپس کی لسٹ ہوتی ہے, آرڈرڈ لسٹ اور ان آرڈرڈ لسٹ. یہ یہاں پہ میں نے کمانڈ یوز کیا ایچ ٹی ایم ایل. ہر لینگویج کے اندر کمانڈس یوز ہوتے ہیں جو ڈیولپر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایڈ کرتا ہے. وہ بیسیکلی اس کے لیے جو براؤزر ہیں یا جو بھی ہم کمپائلر یوز کر رہے ہیں اس کے لیے
نہیں ہوتے وہ اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، وہ اسے اسکپ کر کے نیکسٹ موو کر دیتا۔ ہر لینگویج کا اپنا ہوتا ہے کمنٹ ایڈ کرنے کے لیے، کچھ لینگویجز میں ہیش کا سائن یوز ہوتا ہے، کچھ میں یہ بیک سلیش یوز ہوتی ہے۔ اور لسٹ کی ہمارے پاس دیکھ رہے تھے ہم ٹائپس، لسٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، آرڈر لسٹ اور ان آرڈر لسٹ۔ اس میں آپ نے ورڈ کا کوئی بھی جب آپ ڈاکومنٹ ایڈٹ کرتے ہیں آپ نے اس کی ٹائپس دیکھی ہوں گی، اس میں ہم بلٹ پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے۔ یہاں پہ یہ یہاں پہ لسٹ آ رہی ہے ہمارے پاس ٹیگس کی، تو یہ ایک ان آرڈر لسٹ ہے، اس میں بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ آرڈر لسٹ وہ ہوگی جس میں اس کی الفابیٹس آ رہے ہوں گے یا پھر نومیریکل آ رہے ہوں گے یا رومن میں آ رہے ہوں گے، وہ ایک آرڈر ڈسپلے کروا رہے ہوں گے۔ فرسٹ ہم آرڈر لسٹ دیکھتے ہیں۔ یہ سمپلی آپ اس میں ڈفرینٹ اس کے وی ایس کوڈ میں شارٹ کٹس ہوتی ہیں، کنٹرول ڈی لائن کو ڈپلیکیٹ وغیرہ کرنے کے لیے، اس سے کافی ایزی رہتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ نے ملٹیپل ٹیگز شو کرنے ہیں، لسٹ آئٹمس شو کرنی ہے، تو آپ ایک ایک ٹیگ کو انٹر کریں گے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 4 ہمارے پاس ایل آئی ٹیگز آ گئے، یہاں پہ ہم ان کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم ان آرڈر لسٹ، یہ ہمارے پاس آرڈر لسٹ آ گئی، اور اسی طرح سے ان آرڈر لسٹ۔ اس کو ہم اے سی ایس ایس کے تھرو اسٹائل بھی کر سکتے ہیں، اس کے ہم جو یہ بلٹ پوائنٹس ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی جگہ ہم اسکوئر شو کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ اس کی اسٹائلنگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آرڈر لسٹ میں بھی ہم جس کا آرڈر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے سی ایس ایس کے تھرو۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ٹیبل ٹیگ یوز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یوز ہوگا، اس کے اندر کون سے ٹیگز آئیں گے اور اس کے ایٹریبیوٹس، کیونکہ مین جو اس کا ٹاسک ہے اس میں یہ سارے ٹیگز یوز ہوں گے ٹیبل ٹیگ کے تھرو۔ ٹیبل ٹیگ ٹیبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس سے براؤزر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکسٹ جو میرے پاس ہے وہ ٹیبل ٹیگ ڈسپلے ہوگا۔ تب تک جب تک یہ اس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں آ جاتا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ سارا کنٹینٹ جو ہے وہ ٹیبل کا کنٹینٹ ہے۔ اب ٹیبل جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی ہیڈ ہوتا ہے ٹیبل کا، اور پھر نیچے اس سائڈ کے اندر اس کا ڈاٹا ہوتا ہے۔ تو جو ہم ہیڈ شو کرواتے ہیں ٹیبل کے لیے وہ ٹی ایچ ٹیگ سے شو کرواتے ہیں ٹیبل ہیڈ، اور جو ہمارے پاس باڈی ہم نے اس کی شو کروانی ہوتی ہے وہ ٹی ڈی سے شو کرواتی ہیں۔
اس کو ایزی کرنے کے لیے ہیڈ اور باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں ٹیگز، ان کو سیپریٹ رکھنے کے لیے ہم سیمینٹک ٹیگز یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. ٹی ہیڈ اور ٹی باڈی. تو بیسیکلی جب بھی ہم پروفیشنلی اس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسے، تو ہم اس طرح سے سیمینٹک ٹیگ یوز کرتے ہیں. اسے ہمیں بار بار دیکھنا نہیں پڑتا، ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے سیمینٹک ٹیگز کے تھرو ٹیبل کی باڈی کو سمپلی سرچ کرنا یا اس کو ایڈٹ کرنا، جب ہم بیک اینڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹیبل باڈی کے لیے ٹی باڈی ٹیگ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ٹیبل کا ہیڈ جو ٹیگ ہوگا اسے ہم کس طرح سے ڈسپلے کروائیں گے، اور ٹیبل کا جو ہمارے پاس ڈاٹا ہے جو اس کی باڈی ہے اس کو ڈسپلے کروائیں گے. اب ٹیبل میں ہمارے پاس ملٹیپل روز ہوتی ہیں. جس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک رو ہے، یہ سیکنڈ رو ہے، یہ تھرڈ رو ہے. اسی طرح سے اس کو ہم ٹی آر ٹیگ سے ڈسپلے کرواتے ہیں. اس کو ڈاکومنٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے بھی پریٹیئر کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ یوز ہوتی ہے. ابھی وہ میرے پاس ایکسٹینشن ریموو ہے، اس لیے یہ آٹو فارمیٹ نہیں ہو رہا. اسے بیسیکلی جب ہم ڈاکومنٹ سیو کرتے ہیں تو وہ آٹو فارمیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہیڈ ٹیگ کے اندر میں نے رو ڈیفائن کر دیا، اور رو کے اندر میں نے کالمز ڈیفائن کر دی، نیم، کانٹیکٹ اور ایج، جو کہ ٹیبل کا ہیڈ ہوگا. اسی طرح سے ٹیبل کی باڈی میں بھی ہم اب اسے بتائیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ڈاٹا ایک رو میں آئے گا. اب ہم نے اس میں ملٹیپل روز ایڈ کرنی ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیبل ہمارے پاس ڈسپلے ہو گیا، ٹیبل کا ہیڈ اور ٹیبل کے نیچے اس کی باڈی جو آ رہی ہے. اسی طرح سے ہم ٹیبل کا بارڈر ڈسپلے کروا سکتے ہیں سی ایس ایس کے تھرو. اس کی اسٹائلنگ، اس کے ٹیکسٹ وغیرہ، ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ، اس کے کلرز، ایزیلی ہم اس کی اسٹائلنگ یہاں پہ دے سکتے ہیں. اب اس میں جو ٹیبل کے اندر بھی ٹیبل کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. جس طرح سے امیج کے ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھے ہیں، اس کا سائز وڈتھ سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی پاتھ دیتے ہیں ہم. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہم نے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم کالمس کو مرج کر سکتے ہیں. ایکسل شیٹ میں بھی جب ہم کالم بناتے ہیں تو 2 کالمس کو مرج کرتے ہیں یا 2 روز کو مرج کرتے ہیں. وہ بیسیکلی ہم اس میں بھی ٹیبل میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے 2 ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس یوز ہوتے ہیں، کال سپین اور رو سپین. اور یہاں پہ ہم کال سپین کے اندر بتاتے ہیں اسے کہ ہم نے کتنے جو ہیں وہ کالمس کو مرج کرنا ہے. کال سپین کالم کو مرج کرے گا. اس میں ہم بتائیں گے کہ کتنے کالمس کو، 2 کالمس کو ہم نے مرج کرنا ہے. اور یہ ہمارے پاس مرج ہوگی.
بیسیکلی اس کا بارڈر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح سے ڈسپلے ہو. اسی طرح سے باقی ٹیگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کو کال اسپین اور روز اسپین کا ایزی رہے گا ڈفرینس دیکھنا. یہ ہمارے پاس اس کا بارڈر ڈسپلے ہو گیا. ہم نے 2 کالمس کو مرج کیا تھا، یہاں ہمارے پاس 2 کالمس مرج ہو گئے. اس طرح سے یہاں پہ میں نے اس طرح سے فوٹر ایک طرح سے ٹیبل کا شو کروایا. جب ہمارے پاس لارج ڈاٹا ہوتا ہے، اس کو جب ہم ڈسپلے کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہیڈ ٹیگ یوز ہوتے ہیں اور ساتھ میں فوٹر ٹیگز بھی یوز ہوتے ہیں جس میں پیجنیشن ایڈ ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس میں پیجنیشن بھی ایڈ ہوتی ہے. وہ جب ہم بیک اینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پیجنیشن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم صرف اسپیسیفک جو ہے وہ روز شو کرتے ہیں، اور باقی جو روز ہیں اس کے لیے یہاں پہ لاسٹ پہ جو فوٹر ہوتا ہے وہاں پہ وہ آ جاتے پیج کے کاؤنٹ آ جاتا ہے، پیج 1 پیج 2. تو جتنے ریکارڈز اوپر سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں صرف اتنے ریکارڈ ڈسپلے ہوتے ہیں. نیکسٹ ریکارڈز کے لیے وہ فوٹر ایڈ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم ٹیبل جس طرح سے ہم نے ٹی باڈی اور ٹی ہیڈ یوز کیا، اس کے لیے ہم اس کا ٹی فوٹ ٹیگ یوز کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں روز پیم. اسی لیے یہ ہم یہاں پہ ایڈ نہیں کرتے. اس نے یہاں پہ 2 روز کو مرج کر دیے. یہ 3 اور 4 والی جو رو تھی اس کو مرج کر دی. بیسیکلی میں نے یہاں پہ اس لیے نہیں تھا رکھا کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے وہ مرج ہو رہا تھا اس کے ساتھ، تو اس کے فارمیٹ ٹھیک نہیں آنا تھا، اس لیے میں نے اس کو ڈفرینٹ اس میں ایڈ کیا. ایک جو ٹیبل ٹیگ ہوتا ہے اس کے تھرو ہم آلموسٹ پوری ویب سائٹ کا جو ہمارے پاس ویب سائٹ کا ویب پیج کا جو ہم لے آؤٹ ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک سمپل جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا ویب پیج کا. اسی طرح سے ہم ٹیبل ٹیگ یوز کر کے اس کے اندر ہمارے پاس فار ایگزامپل یہاں پہ نیب بار آ رہی ہے تو یہ ٹیبل کا ٹی ہیڈ ہو جائے گا، اور یہ جو ہمارے پاس ہوگی وہ باڈی ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹیبل ٹیگ کو یوز کر کے آپ نے جو ٹاسک میں نے بیسیکلی مینشن کیا ہے. ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل ٹیب کو یوز کرنا ہے، اس کے تھرو آپ نے ویب پیج کا جو ہے وہ لے آؤٹ ڈیفائن کرنا ہے پراپر.
لے آؤٹ کیا ہوگا، جس طرح سے آپ یہ اس کی ایگزامپل لے لیں، یہ ہمارے پاس سائڈ بار ہم اسے بول سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک نیویگیشن بار آ رہی ہے ہیڈر جو ہوگا، اور ہمارے پاس مین باڈی آ رہی ہے اور اس کا فوٹر آ رہا ہے ہمارے پاس. یہ آپ نے چیزیں ڈیفائن کرنی ہے ٹیبل ٹیگ کو یوز کریں. اور جو ہم نے ڈفرینٹ ٹیگز یوز کیے ہیں ہیڈنگ کے لیے، امیج کے لیے، نیویگیشن کے لیے ہم نے اے ٹیگ یوز کیا جس کے تھرو ہم نے اینکر ٹیگ کے تھرو لنکس ڈسپلے کروائی ہیں، ڈفرینٹ پیجز پہ موو کیا ہے. آپ نے نیویگیشن شو کرنی ہے، ہیڈنگس ڈفرینٹ ہیڈنگس شو کرنی ہے، امیجز لسٹ شو کرنی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے یہ یہاں پہ ڈاکومنٹ اٹیچ کیا ہے، یہ میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں. پہلے ہم فرسٹ والا ٹاسک دیکھ لیتے ہیں. اس کے تھرو آپ نے ٹیبل ٹیگ کے تھرو اس کا لے آؤٹ ڈیفائن کرنا ہے، اور لے آؤٹ ڈیفائن کرنے کے بعد سائڈ بار فار ایگزامپل آپ نے ڈیفائن کیا سائڈ بار کے اندر اس کی نیویگیشن آ جائے گی. یا اگر آپ نے سائڈ بار نہیں ڈیفائن کیا، آپ نے یہ اس کی ٹاپ نیویگیشن بار رکھی ہے، تو اس کے اندر آپ نے اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بیسیکلی اسی ٹیکنیک کے تھرو آپ سمپل اس طرح کا پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کی اوبویس سی بات ہے اس میں اسٹائلنگ تو مسنگ ہوگی، پر بیسک جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ آپ ڈیفائن کر دو گے. فار ایگزامپل جس طرح اس میں نیویگیشن بار ہے وہ آپ کال سپین کے تھرو ایزیلی کر سکتے ہو. اسی طرح سے جب ہم ریسٹرکٹ کر کے اپنے آپ کو وہ چیز کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس کو ٹیبل ٹیگ کو ہی یوز کرنا ہے اور اس کے تھرو ہی لے آؤٹ ڈیفائن کرنا ہے. تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ روز کی کس طرح سے کہاں پہ آپ نے اس کو کال سپین کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، روز پین کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کافی آپ کی امپروو ہوگی. اور پھر لاسٹ میں نے ایک ڈاکومنٹ ایڈ کیا. اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ جو مین کنسیپٹس ہیں بیسک ایچ ٹی ایم ایل کے وہ امپروو ہوں گے. اور جس طرح سے ہم نیکسٹ اس میں کرتے جائیں گے، ڈیوس دیکھیں گے، نیکسٹ اس کے اسٹائلنگ دیکھیں گے، تو وہ آپ اس کے تھرو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو کافی ایزی رہے گا انڈرسٹینڈ کرنا اور آپ کو خود سے پریکٹس ہوگی. یہ ایک ایگزامپل ڈاکومنٹ ہے. آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کا اسٹرکچر بنائیں. ٹیبل ٹیگ کو یوز کر کے ابھی ہم نے ٹیبل ٹیگ دیکھا ہے، ہیڈنگس دیکھی، ہم نے دیکھے ٹیکسٹ کو بولڈ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کس طرح سے کرنا ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو ڈسپلے کروانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا اسٹرکچر اس طرح سے ہو. اس طرح ہی جب ہم نیکسٹ اس میں اسٹائلنگ دیکھیں گے، ڈیوز دیکھیں گے، تو آپ کے لیے یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی آپ ابھی کار تو ٹیبل ٹیگ سے بھی سکتے ہیں، پر ڈیو سے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. وہ نیکسٹ ہم لیکچرز میں دیکھیں گے. تو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہوتی ہے. اس چیز میں نے خود بھی جب اس کی اسٹارٹ کی تھی پریکٹس، تو میں نے یہ سیمپل ڈاکومنٹ تھا جو مجھے پریکٹس کے لیے ملا تھا. اور اس لیے میں نے بوٹ اسٹریپ کی اسٹارٹ کی تھی. بیسیکلی ساری میں نے کور کر لی تھی ساری چیزیں، اس کے بعد مجھے یہ ٹاسک ملا تھا. تو ہم اگر ساتھ ساتھ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو لاسٹ تک جب ہم بوٹ اسٹریپ پہ آئیں گے تو آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے، اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کال اسپین بیسیکلی کالمس کو مرج کرنے کے لیے ہوتا ہے. کالمس ٹیبل کے ٹو کالمز ہیں ہمارے پاس. یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے.
اب ہمارے پاس یہ ملٹیپل اس کے کالمز ہیں. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہ ڈین اور یہ 1000 جو اس کی سیلری آ رہی ہے، ان کے کالمز کو اگر ہم نے مرج کرنا ہے، ہمارے پاس سیم ہی ریکارڈ آ رہا ہے ملٹیپل جو یوزرس ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈسپلے کروانا ہے تو اس کو ہم مرج کر لیتے ہیں. جس طرح سے یہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، میں نے مرج کیا ہے ٹیبل کو فوٹر ڈسپلے کروانے کے لیے. اسی طرح روز پین میں ہم روز کو مرج کرواتے ہیں. اب ان دونوں یوزرس کا سیم پوزیشن ڈسپلے کروانی تھی میں نے، تو میں نے اس کے لیے روز پین یوز کیا. روز پین نے کیا کیا، براؤزر نے جب روز پین دیکھا تو اس نے ان دونوں جو روز تھی یہ دونوں یوزرس کی، اس کو اس پوزیشن پہ مرج کر دی جہاں پہ میں نے روز پین یوز کیا. اسی طرح سے کالز پین میں نے یوز کیا. میں نے فرسٹ والی کالم میں ہی اس کو بتا دی کہ کالز پین کے اندر ہم اسے کالمز کی بتاتے ہیں کہ کتنے کالمز کو ہم نے مرج کرنا ہے. جس طرح سے یہاں پہ میں نے بھی جو آپ کے سامنے کیا، ادھر میں نے 2 مینشن کیا تھا تو اس نے فرسٹ جو 2 کالمز تھے ان کو مرج کر دی. میں نے فرسٹ والے کالم میں یہاں پہ بتایا کہ کال اسپین کرنا ہے تو اس نے یہ والے کالم کو اور یہ والے کالم کو مرج کر دیا. اچھا، میں نے بھی بیسیکلی جو کورس آؤٹ لائن ڈیزائن کیا اس میں بوٹ اسٹریپ ایڈ کی ہے، کیونکہ جی سی ایس ایس کے تھرو جب ہم اپنے ویب پیجز کو رسپانسو بناتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز مینشن کرنی پڑتی ہے، اور بوٹ اسٹریپ کے تھرو جو ہے وہ کافی ایزی ہو جاتا ہے رسپانسو بنانا اسے، اور کافی شارٹ بھی ہو جاتا ہے، کوڈ کی لینتھ شارٹ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم بوٹ اسٹریپ کور کریں گے پہلے سی ایس ایس کے بعد.